اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت یا نصرت کا اختیار۔ حصہ 2، ہجرت یا نصرت کا اختیار۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ مکۃ المکرمہ تشریف لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قریش کے مہاجر تھے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں آنکھ کھولی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زیادہ تر وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اقدس میں گزارتے۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد مکہ کے مہاجر ہیں، جبکہ میری والدہ مدینہ کے انصار میں سے ہیں۔ اب میں خود کو مہاجر کہلواؤں یا انصار؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حذیفہ، تمہیں اختیار ہے، چاہے مہاجر کہلواؤ یا انصار۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد حضرت ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے میدان میں شکست خوردہ مشرکین بھاگنے لگے تو ابلیس لعین نے بآواز بلند کہا، اے اللہ کے بندو، اپنے پیچھے والوں کو قتل کرو۔ اس کے بعد آگے والے اپنے پچھلوں والوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس دوران حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان ان کے والد محترم کو اپنا دشمن سمجھ کر مار رہے ہیں، تو انہوں نے بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو، یہ تو میرے والد ہیں، میرے والد کا تو خیال کرو۔ لیکن لوگ نہ رکے، حتیٰ کہ انہیں شہید کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ صحیح بخاری۔ دشمن کی صفوں میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ غزوہ احد میں ان کے والد شہید ہوئے۔ غزوہ احزاب میں محاصرے کو 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ ایک طوفانی اور اندھیری رات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی سراغ رسانی کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ طوفانی ہوا سے اتحادیوں کے خیمے اکھڑ چکے تھے، تمام سامان بکھر گیا تھا اور جانور ہلاک ہونے لگے تھے۔ قریب ہی سرداران قریش آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے آپس میں زور و شور سے بحث مباحثے میں مصروف تھے۔ آخر کار ابو سفیان نے مکہ واپسی کا فیصلہ سنا دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اتحادیوں کی بدحالی سے آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ کنز اعمال۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ صحیح بخاری۔ دوستو سلسلہ ابھی جاری، مزید حدیث واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی بھیجیں، لائک کریں، شیئر کریں دوستو، ویڈیو دیکھیں۔